ثابت رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال في رمضان في العشرة الأواخر فإنها في ليلة ذكر في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة من رمضان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی پاک راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ یہ رات کھلی دھوپ چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار تکیے کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے، بخلاف اور دنوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ شیطان سورج کے ساتھ نکلتا ہے لیکن اس دن شیطان نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو ضرورت نہیں دیتے اس دن کہ وہ اس سورج کے ساتھ طلوع ہو۔ اس حدیث کا اول مضمون تو سابقہ روایات میں گزر چکا ہے، یعنی پہلا مضمون یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخر عشرہ کی طاق راتوں میں، اور دوسری بات اس میں یہ بیان کی گئی کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ ثواب کے لیے سے کھڑا ہو جائے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اور پھر توبہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ میں ندامت اور اس کام کو چھوڑ دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر دیا جائے، اور جو کچھ کر چکا ہے اس کی تلافی کی جائے۔ نمازیں نہیں پڑھی وہ پڑھنا شروع کر دے، کسی کا حق کھایا وہ ادا کر دے، حقوق العباد پورے کرنا شروع کر دے۔ بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ یہ علامت بہت سی روایات حدیث میں بات ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی نہیں ہیں۔ عقبہ بن ابی لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سمندر کا پانی چڑھا تو دل کو میٹھا تھا۔ سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میٹھا تھا۔ ایوب بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو دل کو میٹھا تھا۔ یہ 23 شب کا قصہ ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتے۔ کشف جس کو ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر کھول دیتے ہیں تو وہ جو ہے ان چیزوں کا معائنہ کر دیتے ہیں۔ ایک آخر حدیث رسالہ کی عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت ان علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگیں، یعنی وہ مخصوص رات جو ہے اس میں ہم کیا مانگیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دیجیے۔ کتنی گہری دعا ہے، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں بلکہ خود دعوت دیتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ نہایت جامع دعا ہے، حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ من نہ گویم کہ دعاتم بپذیر قلم عفو بر گناہ کش، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میری بات پہ قبول کر
بس یہی ہے کہ میرے گناہوں کو معافی کا کرم دے دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادات کے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات کو جمع کرنا افضل ہے، مثلاً تلاوت، نماز، دعا اور مراقبہ وغیرہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور مفقود ہیں۔ یہی قول زیادہ اقرب ہے کہ مختلف عبادات اس رات میں کی جائیں۔ سابقہ احادیث میں نماز، ذکر وغیرہ کئی چیزوں کی فضیلت گزر چکی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ رات اللہ ہر کس نصیب کرے اور جس کو یہ رات میسر ہو جائے وہ اس رات کو جو ہے نا اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جائے، عبادات کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، کیونکہ اسے ایک رات کا سینہ بہت زیادہ ہے، 83 سال کئی ماہ کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے نصیب فرمائے اور اس رات کو